اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اہلو ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام مرد اور خواتین دونوں کو کامیابی کے اصول بتاتا ہے اور دونوں کو جہنم کے راستے سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے جو کوتاہیاں مردوں میں ہیں ان میں مردوں کی اصلاح فرماتا ہے اور جو خامیاں عورتوں میں ہیں ان میں عورتوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ اس کی وجوہات عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس مضمون میں اسی حوالے سے چند اہم باتیں ذکر کی جائیں گی۔ چنانچہ نبی مکرم شافع یوم محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ نیز ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ تو خواتین نے عرض کی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دو وجوہات بیان فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو، تم شوہر کی ناشکری کرتے ہو۔ کثرت لان تان، بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو یا اپنے شوہر کو، اپنے خادماؤں کو یا اپنی اولاد کو لان تان کرتی رہتی ہیں اور انہیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ لان تان والی عادت سے خود کو بچائیں کہ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ شوہروں کی ناشکری، کئی عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی ناشکری ہی کرتی رہتی ہے، چاہے شوہر ان کے لیے جتنی بھی محنت کر لے اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ہی ان کے ساتھ بھلائی کر لے، لیکن پھر بھی خواتین صبر و شکر کے بجائے ناشکری ہی کرتی رہتی ہیں، جس کے انتہائی بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو احسان فراموشی، ان کی ناشکری، زبان کی بد تہذیبی اور بدتمیزی کی وجہ سے بسا اوقات دنیا ہی سے یہ سزا ملتی ہے کہ شوہر تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر انہیں ساری عمر پچھتاوے کے ساتھ اور گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور تانے سن کر گزارنا پڑتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے پہلی فرصت میں توبہ کریں اور جس حال میں اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے ساتھ رکھا ہے اس کو غنیمت جانیں اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبے والوں کی طرف نظریں کریں تاکہ صبر و شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ تو عورتوں نے عرض کی کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی۔ اسی طرح بے حیائی اور بے پردگی کرنا، غیر مردوں کی طرف مائل ہونا یا ان کو اپنی طرف مائل کرنا بھی ایسے کام ہے جن سے متعلق حدیث میں وعید آئی ہے اور فرمایا گیا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہ پائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم گالی گلوچ بہت کرتی ہو، تم گالیاں بہت دیتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔